بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 57 ہے اور اس سبق کے اندر ہم تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت کا بیان پڑھیں گے۔ بیان کیفیت القعدۃ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن عاصم عن ابیہ عن وائل بن حجر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلاة اضجع رجلہ الیسری وقعد علیہا ونصب رجلہ الیمنی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو ونصب رجلہ الیمنی اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے۔ بیان ہیئت النساء وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر انہ سئل کیف کن النساء یصلین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کننا یتربعن ثم امرن ان یحتفظن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کیسے نماز پڑھا کرتی تھی، تو انہوں نے فرمایا پہلے وہ یتربعن چوکڑی مار کر بیٹھتی تھی، پھر انہیں سمٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا گیا، ان یحتفظن سمٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر جو ہے وہ تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت کا بیان ہے۔ تشہد میں بیٹھنے کی دو کیفیتیں ہیں، ایک افتراش کہلاتی ہے اور دوسری تورک کہلاتی ہے۔ افتراش کہتے ہیں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا رکھا جائے کہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، یعنی بایاں پاؤں بچھا کر نیچے اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے۔ جو بندہ سجدہ کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھ رہا ہے تو بائیں پاؤں کو بچھا دے، سجدے میں دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں تو بائیں پاؤں کو وہ بچھائے گا اور اس کے اوپر بیٹھ جائے گا اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے گا اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی۔ یہ افتراش یہ کیفیت کہلاتی ہے۔ دوسری کیفیت جو ہے وہ تورک ہے، دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سرین کے بل بیٹھا جائے، اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ تو ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سی صورت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کون سی صورت میں جو ہے وہ بیٹھنا مسنون ہے تشہد میں اور کون سی صورت میں جو ہے وہ بیٹھنا مسنون نہیں ہے۔ تو چاروں ائمہ کا اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں دونوں قعدوں میں، قاعدہ اولیٰ میں بھی اور قاعدہ ثانیہ میں بھی یا قاعدہ اخیرہ میں بھی افتراش مسنون ہے، یعنی کہ بائیں پاؤں کو بچھایا جائے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا جائے اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، تو یہ صورت جو ہے افتراش کی یہ مسنون ہے۔ دونوں قعدوں کا مطلب اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں ایک ہی قعدہ ہے، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 2 قعدے ہیں، ایک جو ہے وہ چھوٹا قعدہ ہے اور ایک قعدہ اخیرہ ہے۔ تو دونوں قعدوں میں احناف کے ہاں افتراش مسنون ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں قعدہ اولیٰ میں افتراش ہوگا اور قعدہ اخیرہ جو ہے اس میں تورک ہوگا، یعنی چھوٹے قعدے میں افتراش کی صورت میں بیٹھنا مسنون ہے اور قعدہ اخیرہ میں تورک کی صورت میں بیٹھنا ان کے نزدیک مسنون ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں جگہ جو ہے وہ قعدہ اولیٰ میں بھی اور قعدہ اخیرہ میں بھی تورک کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں دونوں قعدوں میں تورک کی صورت میں بیٹھنا یہ مسنون ہے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت والی نماز میں جو ہے وہ افتراش ہے اور 4 رکعت والی نماز میں قعدہ اولیٰ میں افتراش اور قعدہ اخیرہ میں تورک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قعدہ اولیٰ میں افتراش اور قعدہ اخیرہ میں تورک ہے، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب 2 رکعت والی نماز ہوگی تو اس میں قعدہ اخیرہ ہی ہوتا ہے، ایک ہی قعدہ ہوتا ہے تو اس میں افتراش ہوگا۔ جبکہ امام شافعی اور ان کے مذہب کا یہیں سے فرق پتہ چلے گا، ان کے نزدیک جو 2 رکعت والی نماز ہے اس میں تورک ہوگا اور امام احمد کے نزدیک افتراش ہوگا 2 رکعت والی نماز میں۔
اور 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا میں افتراش اور قاعدہ اخیرہ میں تورک ہو جائے گا. اس میں امام شافعی کا اور ان کا کوئی فرق نہیں ہے. لہذا احناف جو ہیں وہ صرف افتراش کے قائل ہیں، باقی ائمہ کرام جو ہیں تینوں وہ کسی نہ کسی درجے میں تورک کے قائل ہیں. امام مالک تو دونوں قاعدوں میں تورک کے قائل ہیں، جبکہ امام شافعی جو ہیں وہ قاعدہ اخیرہ میں تورک کے قائل ہیں، اور امام احمد 4 رکعت والی نمازوں میں قاعدہ اخیرہ میں تورک کے قائل ہیں. دلائل میں سے سب سے پہلے جو احناف کا مذہب ہے کہ افتراش مسنون ہے، اس پر جو ہے وہ سب سے پہلی دلیل وہ حدیث باب ہے، حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ترجمہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو دایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیتے. تو یہ جو ہے احناف کی دلیل ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک منقول ہے، تو لہٰذا اسی طرح کرنا مسنون ہے. دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بایاں پاؤں بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے. یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس میں بھی وہی صورت ہے جو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے. تو یہ روایت بھی احناف کی دلیل ہے. تیسری دلیل احناف کی وہ حضرت انس اور حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہما کی احادیث ہیں جن میں صراحتاً تورک کی ممانعت آئی ہے. یعنی ان سے جو روایات تشہد کے حوالے سے منقول ہیں کتب حدیث کے اندر، ان میں صراحتاً تورک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تشہد میں تورک نہ کیا جائے. جبکہ جو حضرات تورک کے قائل ہیں، جیسے کہ امام احمد 4 رکعت والی نماز کے قاعدہ اخیرہ میں تورک کے قائل ہیں، امام شافعی جو ہیں وہ ویسے قاعدہ اخیرہ میں تورک کے قائل ہیں، اور امام مالک جو ہیں وہ دونوں قاعدوں میں تورک کے قائل ہیں. تو ان کی دلیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی احادیث ہیں جن میں تورک کا ذکر ہے کہ تشہد میں آپ نے تورک فرمایا. یعنی کہ تورک کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں پاؤں کو دائیں جانب نکال کر سرین کے بل بیٹھ جانا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی ہے، یا تشہد کرنے کا جو طریقہ ان کی حدیث میں مروی ہے وہ اس میں تورک کا ذکر ہے. تو لہٰذا اس سے استدلال کر کے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ تورک جو ہے وہ مسنون ہے. اسی طرح تورک کے قائلین کی دوسری دلیل جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. موطا امام مالک کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل منقول ہے کہ وہ تورک فرمایا کرتے تھے. تو اس کا جواب جو ہے وہ احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ تورک کی احادیث جتنی بھی ہیں وہ عذر پر محمول ہیں، عذر کی حالت میں تورک کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا وہ عذر پر محمول ہوں گی. عزیز طلبہ، یہ جو دوسری حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس کے اندر عورتوں کا تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بیان ہوا ہے کہ عورتوں کو تشہد میں کس طرح بیٹھنا چاہیے. تو خواتین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے چوکڑی مار کر بیٹھا کرتی تھیں، پھر انہیں سمٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا. تو آج کل جو ہے وہ جدید دور ہے، فیشن کا دور ہے. تو اس دور میں جو ہے وہ فیشن کے طور پر عورتیں وہ مردوں کی برابری کرنا چاہتی ہیں. اسی طرح جس طرح دیگر امور میں وہ مردوں کی برابری کرنا چاہتی ہیں، تو نماز بھی ان جیسی پڑھنا چاہتی ہیں. رکوع، سجدہ، تشہد میں بیٹھنا جو ہے یہ جس طرح مرد کا طریقہ ہے وہ اپنا سمجھتی ہیں کہ ہمارا بھی یہی طریقہ ہے. تو اس میں بھی وہ مساوات تلاش کر رہی ہوتی ہیں اور برابری تلاش کر رہی ہوتی ہیں. حالانکہ عورت کے جسم کی ساخت ہی ایسی ہے کہ اس کے لیے تورک کرنے میں، یعنی پاؤں کو باہر نکال کر اور سرین کے بل بیٹھنا، اس میں زیادہ جو ہے وہ ان کی جسمانی ساخت اور اس کا جسمانی ساخت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تورک کریں. اس لیے جو ہے وہ عورت کا طریقہ یہی ہے. پہلے جو جتنا بھی مسئلہ بیان ہوا ہے جس میں احناف کا، دیگر ائمہ کا جو ہے وہ اختلاف ہے
کہ مرد کے لیے کیا چیز مسنون ہے تو وہ مرد کے لیے ہے، یعنی احناف کے مرد کے لیے مسنون افتراش ہے، جبکہ عورت کے لیے مسنون افتراش نہیں ہے، یعنی کہ ایک پاؤں کو کھڑا رکھنا اور دوسرے پاؤں کو بچھا کر بائیں پاؤں کو اس کے اوپر بیٹھنا، یہ عورت کے لیے نہیں ہے یہ حکم، بلکہ یہ صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے تورک ہی ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ جس طرح مرد کی نماز ہے اسی طرح عورت کی نماز بھی ہے، یہ بالکل سراسر عقل کے خلاف ہے، کیونکہ عورت کی جسمانی ساخت ہی ایسی ہے کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، ستر پوشی زیادہ ہے۔ جو طریقہ عورت کے لیے جو ہے وہ فقہا نے لکھا ہے وہ تورک ہی ہے احناف کے ہاں مسنون طریقہ، باقی جو ہے وہ زمانے کے حساب سے اپنی طرف سے لوگوں نے یہ گڑھ لیا ہے، اور وہ ہر چیز میں جو ہے وہ عورتیں مرد کی برابری کرنا چاہتی ہیں، جو کہ سراسر خلاف عقل ہے اور وہ خلاف شریعت ہے۔ لہٰذا عورت کا جو طریقہ ہے وہ سمٹ کر بیٹھنا ہے، اور سمٹ کر بیٹھنے کا طریقہ تورک ہی ہے، افتراش نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت اور فقہا کے اختلاف کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 افتراش اور تورک کے کیا معنی ہے، نمبر 2 حنابلہ کے ہاں تشہد میں تورک مسنون ہے یا افتراش مسنون ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔